بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج بہت ہی افسوسناک خبر ہے، اور وہ خبر ہے اسلام آباد میں کچہری میں اسلام آباد کی جو ہے وہ دھماکہ، اور اس میں درجن بھر افراد کی شہادت کی بھی اطلاع ہے۔ یہ خودکش حملہ ہے جو ابتدائی معلومات ہیں، اور دو دارالحکومتوں میں دو دھماکے ہوئے ہیں۔ ایک دلی میں ہوا جو کہ کل رات کو ہوا، اور آج اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ اسلام آباد کچہری میں یہ دھماکہ جو ہے یہ ہوا ہے۔ اس کی بہت امپورٹنس اس لیے کہ بہت عرصے کے بعد یعنی ہم سن رہے تھے کہ خودکش بمبار جو تھے وہ پہلے ایک عرصے کے بعد جو ہے وہ اسلام آباد میں یا کسی سیٹل ایریا کے اندر آئے ہیں۔ اس سے پہلے وہ خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں صرف اور صرف افواج پاکستان کو نشانہ بنا رہے تھے 2022 کے بعد سے، اور اب جو ہے وہ باقاعدہ پاکستان کی جو سویلین آبادی ہے اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اب وہ جو کائنیٹک وارفیئر ہے، یعنی جو بہت جسے کہنا چاہیے ایک جس کو ہم ہندوستان کی طرف سے بھی کہتے ہیں اور افغانستان کی طرف سے بھی کہتے ہیں، اس کا اب یہ ایک بڑھتا ہوا جسے کہنا چاہیے دائرہ کار ہے، اور باقاعدہ جسے کہنا جو ہم سمجھ سکتے ہیں اس وقت کی سچویشن کے اندر کہ ایک پاکستان کے خلاف کارروائی ویسٹرن بارڈر پہ ہے، ایک ایسٹرن بارڈر پہ کے اوپر مشرقی جو سرحد ہے اس کے اندر دباؤ ہے، اور پھر پاکستان کے گلی کوچے اور محلوں کے اندر جنگ، جس کا کہ میں اکثر اپنے ولاگ کے اندر ذکر کرتی ہوں کہ وہ جنگ جو ہے وہ کسی بھی وقت مسلط ہو سکتی ہے، اور وہ ہوئی ہے۔ یعنی اس سے پہلے خیبر پختونخوا کے اندر وہ جنگ موجود ہے جس میں ہمارے معصوم لوگ مارے جاتے ہیں، ہمارے فوجی شہید ہوتے ہیں، ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں، اور اب اسلام آباد بھی اس کا نشانہ جو ہے وہ بنا ہے۔ یہ ایک بہت ہی خطرناک ڈیولپمنٹ ہے۔ میں دونوں طرف آؤں گی۔ ایک طرف جو یہ دھماکہ ہوا ہے اسلام آباد کا، اس کے اوپر خواجہ آصف صاحب نے ٹویٹ کیا ہے کہ ہم حالت جنگ میں ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے کہ پاک فوج یہ جنگ پاکستان افغانستان سرحدی علاقے میں ہے اور بلوچستان کے دور دراز علاقے میں لڑ رہی ہے۔ تو آج اسلام آباد ضلع کچہری میں خودکش حملہ ویک اپ کال ہے کہ یہ سارے پاکستان کی جنگ ہے جس میں پاک فوج روز قربانیاں دے رہی ہے اور عوام کو تحفظ کا احساس دلا رہی ہے۔ اس ماحول میں کابل حکمرانوں سے کامیاب مذاکرات سے زیادہ امید رکھنا ابس ہوگا۔ کابل حکمران پاکستان میں دہشت گردی کو روک سکتے ہیں، لیکن اسلام آباد تک اس جنگ کو لانا کابل کے سے ایک پیغام ہے جس کا پاکستان بھرپور جواب دینے کی الحمدللہ قوت رکھتا ہے۔ یعنی کہ خواجہ آصف صاحب نے اس کی جو ذمہ داری ہے وہ کابل پہ ڈالی ہے، اور کہا ہے کہ کابل رسپانسبل ہے کہ افغانستان کے ساتھ جو بات چیت پاکستان کر رہا تھا اس کی ناکامی کے بعد یہ حملہ ہونا اس بات کی غمازی کر رہا ہے کہ یہ جنگ اب پاکستان کے اندر جو ہے وہ مختلف دور دراز کے نہیں بلکہ اسلام آباد جو کہ پاکستان کا کیپٹل ہے اس کے اندر بھی یہ جنگ ہے، اور پورے پاکستان کے اندر یہ جنگ جاری ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس کا جو ہے وہ قوت اس کی رکھیں گے۔ اب اس کا ہوگا کیا، اس کا مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ جو مذاکرات ختم ہوئے تھے افغانستان کے ساتھ، کابل کے ساتھ جو بات ہو رہی تھی استنبول میں، بے نتیجہ بلکہ ناکام مذاکرات ہوئے، اس کا جو آخری دور تھا وہ ناکام تھا، اور اس کے نتیجے میں ایک سینس کیا جا رہا تھا کہ کسی طرح سے پاکستان پہ حملہ آور ہوا جائے گا اور پاکستان کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جائے گا۔ لیکن یہ جنگ پہلے خیبر پختونخوا کے اندر لڑی جا رہی تھی۔ کل کوہاٹ کے کیڈٹ کالج کے اندر بھی جو ہے وہ وہاں پہ گھسنے کی کوشش کی گئی، وہاں پہ بھی مارا گیا۔ کل 20 کے قریب خوارجی جو تھے وہ پاکستان فوج نے جہنم واصل کی، اور پھر آج اسلام آباد کے اندر یہ حملہ اس بات کو کی نشاندہی ہے کہ جو نیکسس ہے ہندوستان کا اور افغانستان کا وہ کسی بھی صورت پاکستان کو استحکام کی طرف نہیں بڑھنے دے گا، اور پاکستان کو ٹارگٹ کرے گا، پاکستان کو نشانہ بنائے گا۔ اور اس وقت ایک پورے ملک کو ایک نیریٹو کی ضرورت ہے۔ یہ خودکش بمبار جو ہیں یہ کس کی ایما پر آ رہے ہیں، کیوں آ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ ہمیں ہمدردی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے؟ قطعی کوئی ہمدردی نہیں، زیرو ٹالرنس ان کے اوپر ہونا چاہیے۔ اور میرا خیال ہے یہی وہ نقطہ ہے جس کے اوپر ہمیں بات کرنی ہوگی کہ یہ ہماری جنگ ہے، یہ ہم پہ، اور یہ کیوں کی گئی ہے کہ افغانستان اور پاکستان کی جو مذاکرات ناکام ہوئے اور پاکستان جو افغانستان سے کہہ رہا تھا کہ ان کے ہاں سے دراندازی ہو رہی ہے اس کو روکا جائے، اس کو تسلیم کرنے کی بجائے اس جنگ کو ایکسٹینڈ کیا گیا ہے، اور اس میں ہندوستان کا ہاتھ باقاعدہ اس میں نظر بھی آتا ہے۔ لیکن بہرحال اب اس سے بچنا ہے اور کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ جنگ اب ہمارے
اسلام آباد یعنی کیپٹل تک پہنچ گئی ہے. دوسری جانب ہندوستان جو ہے وہ تیاری پکڑ رہا ہے. کل جو ان کے ہاں دھماکہ ہوا ابتدائی طور پر سلنڈر دھماکہ کہا گیا. یہ جو لال قلعہ ہے اس کے بعد جو میٹرو اسٹیشن ہے اس کے اندر یہ دھماکہ ہوا. اور لال قلعہ ایک بہت ہی معروف وہاں کا بہت ہی زیادہ رش ہوتا ہے وہاں پر اور بہت ہی ہجوم ہوتا ہے وہاں پہ. اس کو وہاں پہ یہ معاملات جو ہے وہ یہ دھماکہ جو ہے دیکھنے کو ملا. مگر یہ دھماکہ ابتدائی طور پر پولیس نے کہا کہ یہ سلنڈر ہے. اس کے بعد پے در پے جو ہے وہ اس کے اوپر نیریٹو آنا شروع ہو گیا, بیانیہ آنا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وزیر اعظم نریندرا مودی ان کے جو ہیں ہندوستان کے, انہوں نے اس کے اوپر بیان داغا کہ ہم اس کو برداشت نہیں کریں گے اور ہماری ایجنسیاں کام کر رہی ہیں. پھر راجناتھ سنگھ جو ان کے وزیر دفاع ہیں انہوں نے اس کے اوپر بیان دیا کہ ہم پہنچیں گے اور ہمارے ملک کی ایجنسیاں اس کے اوپر جو ہے وہ کریں گی. یعنی فالس فلیگ جو پہلے ہوا تھا پہلگام کا, اس کے کچھ سیکنڈز کے کچھ منٹوں کے بعد جو ہے وہ اطلاعات آنی شروع ہو گئی, ایف آئی آر درج ہو گئی, پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو گیا. اب ایک طرح سے گراؤنڈ بنانے کے لیے انڈیا جو ہے وہ اس کو پہلے مرحلے میں فوری طور پر اس نے رد عمل نہیں دیا. چند گھنٹے خاموشی رہی, کوئی جواب نہیں, کوئی الزام پاکستان پہ نہیں عائد کیا گیا. پھر اس کے بعد ریپبلک ٹی وی اور ان کے جو مختلف تجزیہ کار ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں, ان کو وہ چیختے چنگھاڑتے ہوئے جو ہے وہ انہوں نے پاکستان پہ الزام عائد کرنا شروع کیا. اور اب جو ہے ان کی حکومت بھی اس پہ آ گئی ہے. تو ایسے لگتا ہے ایک اور فالس فلیگ جو پاکستان کے اوپر ڈالا جائے گا. اس کو ریزن بنایا جا سکتا ہے, اس کو ایک یعنی وجہ بنا کے پاکستان کے اوپر خدا نخواستہ ایک مرتبہ پھر حملہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے. اور دوسری طرف افغانستان ہے, اور افغانستان صرف افغانستان ہمارے بارڈر کے اوپر حملہ کرنے کی وہ سخت شاید نہیں رکھتے, شاید نہیں, یقیناً نہیں رکھتے. مگر یہ جو اندرونی یعنی جسے کہتے ہیں کائنیٹک وارفیئر ہے, اس کو بڑھاوا ضرور دیں گے. یہ ہمارے گلی کوچے محلوں تک آئے گی. اور ہم دیکھ رہے تھے کہ پچھلے کچھ سالوں کے اندر پاکستان کے عوام کو انہوں نے نشانہ نہیں بنایا تھا, اور صرف فوجی جو تنصیبات تھیں, اہلکار تھے, ان کو وہ نشانہ بنا رہے تھے. مگر اب اس حملے کے بعد ان کی جو پالیسی 2007 کے بعد کی تھی وہ لگتا ہے کہ واپس آئی ہے. اور معصوم شہریوں کو بھی, اور معصوم فوجیوں کو تو وہ کرتے رہے پہلے, اس سے معصوم شہریوں کو اور شہروں کے اندر جو ہے وہ نشانہ بنائیں گے, جس کی دھمکی افغانستان کئی بار دے چکا ہے کہ ہم آپ اس سے بچ نہیں پائیں گے. اور یہ ان کے اعلیٰ سطح کے اوپر جو ہے یہ دھمکیاں آتی رہی ہیں. تو میرا خیال ہے خواجہ صاحب نے جو جواب دیا ہے, ہم حالت جنگ میں ہیں, بالکل ہیں, اس وقت حالات بالکل درست نہیں ہیں. اور یہ ایک جو پہلا آج کا جو دھماکہ ہے, اس سے میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ سیکیورٹی کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے کہ پاکستان کے کیپٹل کے اندر جو ہے دھماکہ ہوا ہے. اس کے ساتھ ساتھ مشرقی اور مغربی سرحدوں کے اوپر بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے پاکستان کو, اور بھرپور طریقے سے پاکستان کو جو ہے اب ایک نئی حکمت عملی کے ساتھ جو ہے وہ چلنا پڑے گا. نئی جو ہے وہ ایک, اور یقیناً کریں گے, یعنی جو جنگ کے محاذ ہیں اس کے اوپر پاکستان کی فوج کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا الحمدللہ, اور نہیں کر پائے گا کوئی بھی. لیکن یہ جو اندرونی جنگ ہے یہ ایک خطرناک سٹیج پہ پہنچی ہوئی ہے, اور ان کے بیانیے کے ساتھ یہاں پہ لوگ ان کے ساتھ بات چیت کے بیانیے کے ساتھ جو ہے ان کو مضبوط بھی کر رہے ہیں, ان کو بھی فوری طور پر جو ہے مسترد کرنا ہوگا. اب بڑھتے ہیں, ہماری جو دوسری خبر ہے جو خطوط کا سلسلہ جاری ہوا ہے اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. خاص کر کے ایک انصار عباسی صاحب کی بھی خبر ہے کہ کچھ جج جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو سکتے ہیں, لیکن وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک جج جو کہ ٹرم ان کی پوری ہو 5 سال کی, جس کے بعد پرکس اینڈ پریویلیجز مل سکتے ہیں. اور اسی طرح سے چند اور ججوں کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو بھی اپنی جو تبدیلی ہے اس کے اوپر اعتراض نہیں ہوگا. تو دیکھا جائے تو جو ہم سن رہے تھے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے ایک بھرپور رد عمل فوری طور پر آ سکتا ہے, وہ فوری طور پر رد عمل نہیں آیا. جو رد عمل آیا ہے وہ رد عمل جو ہے وہ ان خطوط کے ذریعے سے ہے, لیکن یہ خطوط جو ہیں وہ آ چکے ہیں, اور وہ خطوط منصور علی شاہ صاحب کا خط ہے جس میں کہ انہوں نے ایک اوور آل آئینی ڈھانچے کے حوالے سے, اس کی چھیڑ چھاڑ کے حوالے سے بات کی ہے, اور انہوں نے بہت اہم گفتگو بڑے پروفیشنل انداز میں جو ہے وہ اپنا نقطۂ نظر اور اپنا جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ انہوں نے پیش کیا ہے. اور اس پہ انہوں نے جو رائے دی ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو, وہ انہوں نے رائے اسی حساب سے دی ہے کہ 27ویں ترمیم میں جو تبدیلیاں کی جا رہی ہیں وہ 27ویں ترمیم کے سپریم کورٹ کے لیے حتمی
موت کا اعلان ہے، اور وکلاء تحریک کے گواہ کی حیثیت سے آپ کو پتہ کس طرح آئینی جمہوریت پر عوام کا یقین ہے ہمیشہ ان لوگوں کی طاقت کو شکست دیتا ہے جو عوام کا یقین ہے، یعنی ان کا یہ کہنا ہے۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا یہ عدلیہ کی آزادی کو اس وقت ایک ایسے خطرے کا سامنا ہے جو 2007 میں درپیش خطرے سے کہیں زیادہ سنگین ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو 2009 میں عدلیہ کی بحالی میں ہمیں جمہوریت کو محفوظ رکھنے اور آئین کو برقرار رکھنے کے لیے عدالت کے غیر متزلزل عزم کا بھی انہوں نے اعتماد دلایا، اور یعنی 2009 کی جو تحریک تھی اس کے حوالے سے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو مجوزہ 27ویں ترمیم ہے کوئی کل تک یہ منظور نہیں ہوئی تھی، اس لیے انہوں نے مجوزہ لکھا، آئینی ترمیم پر فل کورٹ بلانے کا مطالبہ کیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ ہم جو ہے وہ اپنی جنگ جو ہے 2009 کی عدلیہ کی بحالی سے جو ہے وہ انسپریشن لیتے ہیں۔ عطر من اللہ صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کافی ایک لمبی چوڑی جو ہے وہ ایک بہت لمبا طویل خط جو ہے وہ انہوں نے لکھا ہے، تحریر کیا ہے، اور اس کے اندر مختلف معاملات جو ہیں ان کو چھیڑا ہے۔ اس میں انہوں نے یہ تاریخ کے حوالے بھی دیے ہیں، مثلاً یہ کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی، محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت، اور پھر انہوں نے میاں نواز شریف کو برطرف کیے جانا، شہباز شریف کے خلاف مقدمات، اور پھر آخر میں جو ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ جس طرح کے معاملات دیکھنے کو مل رہے ہیں وہ بھی قانون اور انسان جو انصاف ہے اس کے پیمانے پہ نہیں ہے۔ انہوں نے مختلف احاطہ کیا جس میں کہ انہوں نے اشرافیہ کی منظم چال کا تسلسل، اور پھر رہنماؤں کو جس طرح سے پروان چڑھایا جاتا ہے پھر ان کو تباہ کر دیا جاتا ہے، وہ عوامی مینڈیٹ کے ساتھ جب مضبوط ہوتے ہیں تو وہ طاقتور طبقات کو چیلنج کریں اور انہیں منظم طریقے سے ختم کر دیا جاتا ہے۔ عوام کی مرضی کو بار بار دبایا گیا ہے تاکہ ریاست پر اشرافیہ کا قبضہ برقرار رہے، ایک ایسی غداری اور بغاوت ہے جو آئینی جمہوریت کے دل پر وار کے مترادف ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کو بھی اسی جبر کے چکر میں نشانہ بنایا جا رہا ہے، سیاسی اختلاف رائے کو جرم بنا دیا گیا ہے، جو جھکنے سے انکار کرتے ہیں خصوصاً خواتین انہیں غیر انسانی حالات میں رکھا جا رہا ہے، اور اب کوئی یہ راز نہیں کہ یہ انصاف سے ان کو محروم رکھا جا رہا ہے۔ تو بیسیکلی انہوں نے تاریخ کے حوالے بھی دیے اور موجودہ جو عمران خان صاحب کا جو انہوں نے حوالہ بھی اس کے اندر جو ہے وہ شامل کیا ہے۔ ان کے بہت سارے کیسز ابھی زیر التوا بھی ہیں، لیکن خود عطر من اللہ صاحب کا یہ جو خط ہے، یہ چارج شیٹ ہے اس عدلیہ کے خلاف جس کا نیکسس تھا ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور مقتدرہ کے ہاتھوں میں، جو عدلیہ کھیلتی تھی، جو کہ سموسے کی قیمت بھی طے کرتی تھی، جو وزرائے اعظم کو معمولی خط نہ لکھنے کے جرم میں گھر بھی بھیجتی تھی، اور جو مختلف حوالوں سے جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ 58(2)B کے تحت، اس سے پہلے مارشل لاؤ کے بعد، اور اس کے بعد عدلیہ جو ہے وزرائے اعظم کو گھر بھیجنا شروع ہو گئی تھی۔ انہوں نے ظاہر ہے کہ وہ اس کے اوپر تو اس طرح سے، لیکن ان کا کچھ عرصہ پہلے ان کا جو بیان آیا تھا کہ عدالتوں کے اندر جبہ پہنے جو سیاستدان ہیں، یعنی ججوں کے اندر چھپے ہوئے سیاستدان، ان کا بھی انہوں نے ذکر کیا تھا۔ تو یہ بات ان کی درست ہے کہ یہ ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوا ہے، بار بار پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ میں ہوا ہے، یہ گٹھ جوڑ بھی رہا ہے، اور اس کے انہوں نے حوالے بھی دیے، لیکن یہ اصل میں یہ چارج شیٹ ہے جو کہ خود جسٹس عطر من اللہ صاحب اپنے ہی ادارے یعنی عدالتوں کے حوالے سے بھی لگا رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس پہ اوپر جو طاقت کا ایک تاثر ہے وہ بھی انہوں نے بتانے کی کوشش کی ہے اور بنانے کی کوشش کی ہے اس پورے معاملے کے اوپر۔ تو اب ایسے لگتا ہے اوور آل اگر دیکھا جائے کہ جو موجودہ سارے جج ہیں، صاحبان ہیں، جن کو اس بات کے اوپر اعتراض ہے 27ویں ترمیم کے حوالے سے، جو ہائی کورٹ میں بیٹھے ہیں، جو سیشن کورٹس میں بیٹھے ہیں، جو سپریم کورٹ کے اندر بیٹھے ہیں، کیونکہ آج جو میں اعظم نذیر تارڑ صاحب کو سن رہی تھی تو اس کے اندر بھی انہوں نے یہ کہا کہ یہ تمام جو آئینی کورٹ کے سربراہ بھی جو ہے یا آفریدی صاحب ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ اگر ریزنٹمنٹ ہوگی اور اگر آپ کسی کو اختلاف ہے تو وہ استعفے دے سکتے ہیں۔ اگر استعفے دیے گئے تو ویسے تو اب تک آ جانے چاہیے تھے مگر نہیں آئے ہیں، اور اگر آنے ہیں تو ظاہر ہے اس سے پریشر تو پڑتا ہے، اس سے تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے دباؤ پڑتا ہے اس میں، اور دباؤ بڑھتا بھی ہے، لیکن سر دست نظر آ رہا ہے کہ خطوط جو ہیں وہ آتے رہیں گے، مگر جو عملی اعتبار سے یا سسٹم کے اندر رہا جائے گا، اور سسٹم کے اندر رہنا بھی چاہیے ایسے لوگوں کو جو اختلاف رکھتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور جسٹس عطر من اللہ جیسے لوگ جو کہ ہمیشہ ہیومن رائٹس کی بات کرتے رہے ہیں، جو کہ آئین اور قانون اور انصاف کی بات کرتے رہے ہیں، وہ یقینی طور پر ان کا سسٹم کے اندر رہنا بہت ضروری ہے۔ جہاں تک اسپیکر صاحب کی رولنگ کا تعلق ہے جو کہ اپوزیشن لیڈر کی نامزدگی
کے حوالے سے ہے. یہ آج انہوں نے کہہ بھی دیا ایوان کے اندر اور ہم آپ کو سنوا بھی دیتے ہیں. لیڈر آف دا اپوزیشن کا کیس سب جوڈس ہے. مجھے کل بھی اسد کیسر صاحب اور عامر ڈوگر صاحب تشریف لائے تھے, انہوں نے سپریم کورٹ کا دیا, بٹ دوسری عدالتوں میں بھی کیس ہے, اس میں انہوں نے یہ نہیں پڑھا کہ انہوں نے کیس ریفر کر دیا بیک پشاور ہائی کورٹ کو. تو جب تک وہ سب جوڈس کا کلیئرٹی نہیں آتی تب تک میں پابند ہوں. آپ نہیں چاہتے کہ عمر ایوب واپس آئیں تو یہ تو آپ لوگوں کی مرضی ہے, بٹ میں الیکشن ختم ہونے کے بعد, جیتنے کے بعد, رزلٹ ہونے کے بعد بھی لوگ یہاں آئے ہیں. عدالت کے فیصلے پہ شاہد صاحب آ چکے ہیں کہ جو انہوں نے کہا اس کے اندر انہوں نے باضابطہ طور پر جو ہے وہ یہ بتایا کہ اپوزیشن لیڈر کا معاملہ ابھی تک سب جوڈس ہے عمر ایوب صاحب کا, اور وہ معاملہ عدالتوں کے اندر ہے, تب تک وہ جو ہے اس معاملے کو آگے نہیں لے جا سکتے اور لیڈر آف دی اپوزیشن کو نامزد نہیں کر سکتے. ایک طرح سے انہوں نے معذرت ہی کر لی ہے, اور دوسری طرف انہوں نے یہ ہوپ بھی دلا دی ہے کہ عمر ایوب صاحب کیا آپ نہیں سمجھتے کہ ان کو عدالت سے انصاف ملے گا اور آپ ان کو واپس نہیں لانا چاہتے, یہ بھی انہوں نے کہہ دیا. تو حکومت جو ہے وہ ظاہر سیاست کر رہی ہے, اور سیاست جو ہے وہ سیاسی جماعتیں کرتی ہیں. تحریک انصاف کو بھی سیاست کرنا چاہیے اور سیاست کو ہی آگے لانا چاہیے. تو واضح کر دیا کہ فی الحال چونکہ یہ معاملہ اس کا حصہ ہے, لہٰذا اس کے اوپر جو ہے وہ بات نہیں ہو سکتی. چلتے چلتے یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ 27ویں ترمیم کے اندر جتنی بھی ڈسکشن بحث جو ہے وہ سینٹ اور قومی اسمبلی کے اندر ہوئی ہے, اس پوری بحث کے اندر ایک مرتبہ بھی 243 یا جو فیلڈ مارشل کے استثناء کے حوالے سے, صدر کے استثناء کے اوپر بات ضرور کی ہے, لیکن اس حوالے سے 243 کے حوالے سے ہمیں سینٹ اور قومی اسمبلی میں بھی ابھی تک, کل جو سینٹ میں ہوا ہے ہم اس پہ بات کریں گے کہ قومی اسمبلی کے اندر تو بھی بات شروع ہوئی ہے, کوئی ذکر اس کے اوپر نہیں کیا گیا. وہاں پہ کوئی مخالفت نہیں کی گئی, اس میں کوئی اپنی جو کاؤنٹر تجاویز ہیں وہ پیش نہیں کی گئی, جبکہ میرے پروگرام میں علی ظفر صاحب نے کہا تھا کہ وہ پیش کریں گے. تو جو دیکھا جائے تو جو کل فیصل واوڈا صاحب نے ہمارے شو پہ بھی یہ بات کہی ہے, فیسیلیٹیشن ہوئی ہے, یعنی کہ اپوزیشن جب کوئی اختلاف کرتی ہے, اپنی مخالفت میں بل ووٹ دیتی ہے یا اپنا رجسٹر کرتی ہے یا اپنی تجاویز کو پیش کرتی ہے, تو وہ انفیکٹ وہ رجسٹر کروا رہی ہوتی ہے. ان کو پتہ ہوتا ہے کہ حکومت کے پاس عددی نمبر برابر ہے, لیکن وہ اپنا ایک احتجاج رجسٹر کرواتے ہیں, اور وہ احتجاج رجسٹر یوں ہوتا ہے کہ اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم نے اپنا یہ موقف رکھا ہے اور تاریخ کا وہ حصہ بن جائے. لیکن ہم نے دیکھا کہ ایک مرتبہ بھی 243 کے پر کسی بھی طرح سے کوئی احتجاج جو ہے یا کوئی تجویز یا کوئی مخالفت جو ہے وہ نہیں آئی, بلکہ کل کسی بھی ترمیم کے اوپر مخالفت کا ایک ووٹ بھی نہیں آیا, اور یہ ایک سموتھ جو ہے سینٹ کے اندر وہ اس کو ایک جلدی میں جسے کہنا چاہیے اس پورے پروسیس کو مکمل کیا گیا. اگر تجاویز پیش کی جاتی تو ظاہر ہے ایک تجویز کے بعد پھر اس کے اوپر بحث ہوتی ہے, اگر کوئی مخالفت میں تجویز آتی ہے اس پہ بحث ہوتی ہے, کافی وقت لگ جاتا ہے اور 2-3-4 دن اس کو لٹکائے رکھا جا سکتا ہے, لیکن وہ اپوزیشن کی طرف سے دیکھنے کو نہیں ملا. تو میرا خیال ہے مصلحت کا شکار سب کچھ ہے, جو کچھ نظر آتا ہے وہ سب کے سامنے ہے. جاتے جاتے صرف ایک بات کہوں گی کہ عارفہ سیدہ زہرا ہماری مینٹور تھیں, ہماری مختلف تقریری مقابلوں میں ہماری منصف بھی تھیں, میرا ان سے بہت پیار محبت کا سلسلہ بھی تھا, استاد بھی تھیں ہماری, ہم سیکھتے بھی تھے ان سے. ان کا انتقال ہوا ہے, اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے. ایسی اعلیٰ شخصیت بہت کم دیکھنے کو ملتی ہیں, جن کو بلاغت بھی آتی ہو, جن کو فصاحت بھی جن کے پاس ہو, جن کے پاس الفاظ کا چناؤ بھی ہو. ایک بہت بڑی ہستی سے محروم ہو گئے. میرے اسی یوٹیوب چینل کے اوپر ان کا انٹرویو موجود ہے, اور ایک انٹرویو آج ٹی وی کے لیے میں نے کیا تھا, ضرور دیکھیے گا تاکہ ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کر سکیں. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ نگہبان.